السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، جیسا کہ آپ نے معاشرے کے اندر ایک ایسا مکتب فکر بھی دیکھا ہوگا جن کے ہاں قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر یعنی چادریں ڈالنا اور اپنے سر کو جھکانا شاید یہی دین سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن ناظرین، آج ہم آپ کو انہی کے مکتب فکر کے مولانا کی گفتگو سنائیں گے۔ ان کے اندر علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں اور پیر اجمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ اور مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ کام قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر چادریں ڈالنے اور سجدے کرنے یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ یعنی ناظرین، اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ وہ آپ بریلوی سے اعلان برات کرنا چاہتے ہیں یا ان سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا اس کی بات کو فالو نہیں کرنا چاہتے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو کیا ناظرین، ہم تمام علماء کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں، کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہا ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی؟ صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ چادر چڑھانے بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا۔ ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر۔ بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا۔ پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے کہ عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں۔ اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھئی پھر ایک عمارت بن گئی۔ جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا، اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا بھئی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے، وہ چل پڑی صاحب رسم۔ اچھا، پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے، باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے۔ اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ، ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے، جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا، اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے، اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں، اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں، وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے، پھر وہ یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا، ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔
بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں. دوسری بات، یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہم ہیں نا مفتی صاحب، ہم نے ایجاد کی ہے. اب یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں، یہ ہے اصلی دن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس. وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا. ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے. تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے یا میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں. آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے بہترین ترجمہ قرآن. واقعی وہ بہترین ہے، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی. اعلی حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا قلع کما کر دیا. کہاں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں. اچھا تم نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا، شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی. یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا، آج یہ پیشور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے. ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اور پورا مسئلہ کہ اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے، بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں. اور آپ صاحب مزار کے پاس دم دھڑم دم دم دھڑم دم دم دھڑم دم. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو عام مردہ ہے نا وہ بھی تمام بات سنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو اس کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا فرماتے؟ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر کہ صرف سامنے قبر والا سن رہا ہے، نہیں، قبور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تمام قبور والو تم سب کو سلام. اس کا مطلب ہے میوہ شاہ قبرستان کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر جب آپ یہ دعا پڑھیں گے ہر قبر کے اندر آپ کے سلام کی آواز پہنچے گی. اتنی سماعت تیز ہو جاتی اور وہ جواب بھی دیں گے. تو پھر صاحب مزار جس کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی وہ تو کہاں تک سنتے ہوں گے، اور ان کے کان پہ کھڑے ہو کے آپ دھم دھم دھن دھن ڈھول بجا رہے ہیں. اس سے ان کو راحت سکون ملے گی کہ تکلیف ہوگی؟ کسی مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکوع میں جاتے ہوئے جھکتا ہے. آپ کھڑے رہیں، فاتحہ شریف پڑھیں. اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مزارات کو سجدہ کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا، اور طواف کرنا بھی قبر کا حرام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی. کتنی جی؟ جی ٹولا نہ لا رہی ہوندی ہے کہ ادھروں ایک پھر ادھروں ایک پھر ادھروں، بھئی ایک چادر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے، ہاں پرانی ہو گئی، کہیں چلی گئی، پھٹ گئی، کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی
جائز ہے. دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں، اس کو سمجھو. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے اوپر جا کے کوئی مٹھائی کوئی چیز قبر کے اوپر ڈال دیں جانوروں کے لیے. آپ کا نہیں مجھے پتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا مسور کی دال لے جاتے ہیں قبرستان جا کے ڈالتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے یہاں ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، یہ کوئی رسم ہے. حضور پھر کیا کریں؟ فرمانے لگے یہی مسور کی دال لے جا کے یا جو چیز تم نے یہاں ڈالنی ہے وہ کسی غریب کو دو، وہ کھائے گا تو اللہ مرنے والے کو ثواب عطا کرے گا. تو وہ جو لوگوں میں قباحتیں پیدا ہو رہی تھی، مزار کو سجدہ نہیں کرنا، چادر ایک ڈالنی ہے، فرماتے ہیں 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنی، 4 ہاتھ دور، اور اللہ کی ذات کے بارے میں وہ لفظ بولنے ہیں جو اس کے شایان شان ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے. اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں کہتے ہیں نا، اللہ تے میاں بندے نو بھی آپ چھڑ دے لیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کہ اللہ کو میاں کہہ لیں، تو فرمانے لگے میاں کے 3 معنی، 2 معنی ٹھیک نہیں، ایک معنی ٹھیک ہے. تو آپ فرمانے لگے رب کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جس کے سارے مفاہیم ٹھیک ہو، جس کے سارے معنی ٹھیک. لہذا اللہ تعالی کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ جل شانہ کہو، اللہ عز و جل کہو، لیکن اللہ میاں کہنے کی اجازت. اور میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بڑی آسان کر کے باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں. تو ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے. اللہ میاں کہنے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، اللہ جل شانہ کہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ بزرگوں کی تصویریں بطور تبرک کے رکھ لیں گھر میں. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب دیکھیں نا، فکر رضا بیان کرنی ہے تو صحیح کر کے کرنی ہے نا جی. بزرگوں کی تصویریں رکھ لیں گھر میں. اللہ خیر کرے، اب لوگوں نے پیر صاحب کی فوٹو لگائی ہوتی ہے سین میں اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو. حضور تصویر رکھ لیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی کچھ خیالی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھیں ہاتھ کے ساتھ، اور لوگ اس کو تبرک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اصل تصویریں نہیں تھیں. لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا تھا. تو ضرورت کے لیے چلیں. کچھ لوگوں نے قول کیا اس کے جائز ہونے کا، اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ماحول اور ہو گیا ہے، لیکن بزرگ کی فوٹو بطور تبرک لگانا. سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا. اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے. یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے. لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا. اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری. تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے. تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا. تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی. تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا. لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، چونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے.
لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے، اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور جی ناظرین، احتیاط آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام جی، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا۔ ناظرین، اب یہ قبروں، مزاروں، درباروں کی پوجا یا چادریں ڈالنا، ان کا کوئی بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے، یہ شرک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر تو بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے بتایا سب سے بڑا ظلم کیا ہے، وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا اگر ظلم ہے وہ ہے شرک۔ بلکہ یہاں پہ مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، موطا امام مالک کی حدیث ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے، خلیلی میرے دوست نے، اللہ تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث یاد آ گئی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لیکن آپ اس معاشرے کے اندر چیک کریں، ان کے کام چیک کریں، قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر چادریں اور پھر ان کی پوجا پاٹ۔ اگر ہم قرآن پاک کی سورۃ الفاتر کی طرف چلتے ہیں تو رب العالمین کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو آپ سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ الناس کے اندر ہر فرد و بشر شامل ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ کتب ہے، کوئی بھی ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، قرآن پاک کی اگلی آیت سورۃ الفاتر کی، فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے دنوں کو راتوں کے اندر، راتوں کو دنوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بابا نہیں۔ آگے کیا فرمایا وسخر الشمس والقمر، کبھی چاند آ جاتا ہے، کبھی سورج آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارے وہ تو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ سورۃ قصص کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی آپ ہی فرما دیجئے، اگر اللہ پاک قیامت تک رات ہی رکھے، کوئی ہے بزرگ، کوئی ہے بڑا جو دن لا سکے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا اگر قیامت تک اللہ پاک دن ہی رکھے تو کوئی ہے جو رات لا سکے۔ تو ناظرین لیکن آپ ان کے وقت و فکر کے اندر چیک کریں، ایسے بھی مولانا صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے بابے جب زندہ ہوتے ہیں تو کم سنتے ہیں، قبر کے اندر جا کے زیادہ سنتے ہیں، جبکہ قرآن نے کیا کہہ دیا وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ باقی ناظرین آپ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔